تھے رحم دل کے تعلق سے، وہ بھی یاد کیجئے، وہ اس بات کو یاد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا، آپ کی رخت جگر رقیہ رضی اللہ عنہا مکہ سے مدینہ آ رہی ہے، مکہ سے مدینہ آ رہی ہے۔ حبار بن اسود جو کافر تھا، مسلمان نہ ہوا تھا، کافر تھا، مسلمان نہ ہوا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اونٹ سے دھکیل دیا اور گرا دیا۔ اونٹ پر چڑھی ہوئی تھی، مکہ سے مدینہ آنا چاہتی تھی، اپنے باپ کے یہاں آنا چاہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، آپ کو اہل و عیال مکے میں رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں آپ کی بیٹیاں مکہ سے مدینہ آنا چاہتی ہیں۔ حضرت رقیہ اونٹنی پر سوار ہے، آ رہی ہے۔ حبار بن اسود نے اونٹنی دھکیل دیا اور آپ کی بیٹی کو، آپ رخت جگر کو، آپ جگر پاڑے کو، جگر ٹکڑے کو اونٹ سے گرا دیا۔ حضرت رقیہ اونٹ سے گر گئی، وہ حاملہ تھی، حمل سے تھی، حمل ضائع ہو گیا، نتیجے میں ان کا اسی بیماری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حبار گویا کہ حبار نبی کی بیٹی کا قاتل ہے، نبی کی بیٹی کے قتل کی انتقال کی وجہ بنتا ہے۔ یہی حبار بعد میں سے توفیق ملتی ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان کی توفیق ملتی ہے۔ اب وہ مکہ مدینہ جانا چاہتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے، ایمان لے آئے، ایک ڈر رہا ہے اگر میں محمد کے حضور حاضر ہوا تو محمد ہمیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کو قتل کیا ہے، ان کی بیٹی کا میں قاتل ہوں، میں کیسے نبی کے پاس جاؤں۔ حبار بن اسود ڈر رہا ہے، خوف آ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی ہے محمد بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم دل ہیں۔ اس کے دل کے گوشے میں یہ بات جو ہے گردش کر رہی ہے، چنانچہ وہ ڈر اور امید و بیم کے نتیجے کے سائے تلے وہ مکہ سے مدینہ روانہ ہو رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، خوف بھی کھا رہا ہے اور امید بھی ہے کہ معاف کر دیں گے۔ دو چیز کو لے کر کے وہ مکہ سے مدینہ پہنچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور میں حبار بن اسود ہوں، آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، میں نے اس وقت قتل کیا تھا جب میں ایمان سے محروم تھا، جب میں مسلمان نہ تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کیا ہیں، آپ اللہ رسول ہیں، آپ کے مرتبے سے، آپ کے مقام سے ناواقف تھا، اس حال میں نے یہ کام کیا تھا۔ اے وسلم اب میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ پر آئیے، مجھے میرے ہاتھ بیعت کیجیے، مجھے اسلام کو داخل کر لیجیے، اندازہ کیجیے۔ حضرت سندر سنا کہ یہ حبار ہے، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، لیکن آپ کے اوپر جو ہے آپ کا رحم کا جو جذبہ تھا غالب آیا۔ آپ نے کہا حبار ہاتھ آگے بڑھاؤ، آپ کا آنکھ سے آنسو بھی آ گیا، پھر آپ نے اس کو معاف کر دیا، رحم کر دیا، اس کے ہاتھ بیعت کی، اسلام قبول کر لیا، اس کو جو ہے اسلام کا داخل کر دیا۔ اسے کچھ نہ کہا، یہ نبی کا اخلاق تھا، میرے نبی کا یہ اخلاق تھا۔ کتنا اونچا اخلاق ہے، جس جو آپ کی بیٹی کے قاتل ہے اس کو آپ نے کیسے معاف کر دیا۔ اور آگے بڑھیے، بہت سارے واقعات میں سے ایک اور واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں شارٹ کٹ میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ بن نبی کے چچا بھی ہیں۔